شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزے میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور اس کو مکروہات روزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے آنکھ میں دعا ڈالنا اور سرما لگانا، یعنی آنکھ میں جو دوائی ڈال رہے ہیں اس کا اثر اگر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ دوسرا، ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون نکلوانا، یہ بھی روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے، مکروہ ہے، کراہت کی گئی ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیاں سونگھنا، جیسے خوشبودار پھول ہوں یا گھاس ایسی ہو کہ جس کو آپ جو ہے وہ سونگھ رہے ہیں، تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور چوتھا نمبر ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا، یعنی عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے، اور مرد پانی میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن سر کو ڈبونا جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے جو لباس پہن رکھا ہوا ہے اسے ترک کرنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کپڑے کو ترک کر کے چادر وغیرہ کو سر پر رکھ دیتے ہیں یا پورے لباس کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں پانی کے ذریعے، تو یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب میں کمی کر دیتا ہے۔ چھٹی ہے دانت نکلوانا، ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یعنی روزے کی حالت میں دانت نکلوانا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے میں باطل تو نہیں ہوتا لیکن روزے میں ثواب میں کمی کر دیتا ہے۔ ساتویں تار لکڑی سے مسواک کرنا، یعنی مسواک بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آٹھویں ہے بلا وجہ پانی یا کوئی چیز منہ میں ڈالنا، یعنی بار بار کلی کرنا یا پانی وغیرہ جو ہے وہ منہ میں ڈالنا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالنا، اس لیے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، نماز کے وقت آپ وضو کرتے ہیں تو اس حالت میں کلی کرتے ہیں تو وہ کلی کرنا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ان نماز کی حالت کے علاوہ آپ بار بار جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، اور یعنی وضو بھی نہیں کرتے بلکہ پانی بار بار جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اور نویں چیز ہے بیوی کا بوسہ لینا منی نکالنے کی کثرت کے بغیر، یعنی اگر بیوی کا بوسہ لے رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ یقین ہے کہ اس سے جو ہے وہ منی خارج ہو جائے گی تو پھر روزہ باطل ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ بیوی کا بوسہ لے رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ جو ہے وہ اس سے منی خارج نہیں ہوگی تو پھر جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور اس لیے حدیث میں ہے کہ روزہ انسان کے پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا، پاؤں کا، زبان کا، یعنی تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں سے منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کے روزے میں ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جائے۔